حضرت عبداللہ بن مبارک مروزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ طبع تابعین میں سے امام طریقت سید زہاد قائد اوتاد حضرت عبداللہ بن مبارک مروزی رحمۃ اللہ علیہ، آپ مشائخ طریقت میں بڑی قدر و منزلت والے اور اپنے وقت میں طریقت و شریعت کے اسباب و احوال اور اقوال کے عالم اور امام زمانہ تھے۔ اکابر مشائخ طریقت کے صحبت یافتہ، صاحب تصانیف کثیرہ اور تمام علوم و فنون کے ماہر تھے۔ آپ کی کرامتیں بکثرت مشہور ہیں۔ آپ کی توبہ کا واقعہ عجیب اور عبرتناک ہے۔ آپ ایک حسین و جمیل باندی کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ ایک رات اپنے دوست کو لے کر اپنی معشوقہ کی دیوار کے نیچے جا کھڑے ہو گئے۔ وہ معشوقہ بھی چھت پر آ گئی۔ صبح تک یہ دونوں ایک دوسرے کے نظارے میں مست رہے۔ جب فجر کی اذان ہوئی تو آپ نے گمان کیا کہ عشاء کی اذان ہوئی ہے، لیکن جب دن چڑھا تو سمجھے کہ تمام رات اس کے حسن کے نظارے میں بیت گئی ہے۔ یہی بات آپ کی تنبیہ کا موجب بنی۔ جب دل پر چوٹ پڑی تو کہنے لگے کہ اے مبارک کے بیٹے، تجھے شرم کرنی چاہیے کہ نفس کی خواہش کے پیچھے ساری رات ایک پاؤں پر کھڑے کھڑے گزار دی، اور اسی پر تو اعزاز و بزرگی کا خواستگار بھی ہے۔ اگر امام نماز میں کسی صورت کو طول دے دے تو تو گھبرا جاتا ہے، اس پر بھی تو مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اسی وقت آپ نے صدق کے دل سے توبہ کی اور تحصیل علم اور اس کی طلب میں مشغول ہو گئے، اور ایسی زہد و دینداری کی زندگی اختیار کی کہ ایک روز اپنی والدہ کے باغ میں سو رہے تھے۔ آپ کی والدہ نے دیکھا کہ ایک سانپ منہ میں ریحان کی ٹہنی لیے آپ کے چہرے سے مکھی اور مچھر اڑا رہا ہے۔ آپ نے مروز چھوڑ کر عرصہ دراز تک بغداد میں اقامت فرمائی اور بکثرت مشائخ طریقت کی صحبت میں رہے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ تک مکہ مکرمہ میں بھی رہے، پھر اپنے وطن مروز واپس تشریف لے آئے اور تعلیم و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ شہر کی نصف آبادی ظاہر حدیث پر عمل کرتی اور شہر کی نصف آبادی راہ طریقت پر چلتی تھی۔ کیونکہ شہر کے دونوں فریق آپ کو اپنا بزرگ مانتے تھے اور آپ سے راضی و متعلق رہتے تھے، اس پر آپ کو رضی الفریقین کے لقب سے پکارا جانے لگا۔ آپ نے اس جگہ 2 کمرے بنائے، ایک متبعین حدیث کے لیے اور ایک اہل طریقت کے لیے۔ یہ دونوں کمرے آج تک انہی قدیم بنیادوں پر قائم ہیں۔ اس کے بعد آپ وہاں سے حجاز آ گئے اور یہیں پر سکونت اختیار کر لی۔ آپ سے لوگوں نے پوچھا آپ نے کون سی چیز عجیب و غریب دیکھی ہے؟ فرمایا میں نے ایک راہب کو دیکھا جس کا بدن ریاضت اور مجاہدے سے لاغر اور نحیف ہو گیا تھا اور اس کی کمر دوہری ہو چکی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا اے راہب، خدا تک رسائی کی کون سی راہ ہے؟ اس نے کہا اگر تم اللہ کو جانتے ہو تو اس تک رسائی کی راہ بھی جانتے ہوگے۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے کہا مجھے دیکھو، میں اسے نہیں جانتا، لیکن اس کی عبادت میں نے اپنا یہ حال بنا لیا ہے۔ تم اسے جانتے ہو لیکن تم اس سے دور ہو۔ مطلب یہ کہ معرفت کا اقتضا یہ ہے کہ اس کی خشیت دل میں ہمہ وقت رہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس سے بے خوف ہو اور میں کفر و جہالت میں مبتلا ہونے کے باوجود اس سے خوف زدہ ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے راہب کی یہ نصیحت گرہ میں باندھ لی۔ اس نے مجھے بہت سے ناجائز افعال سے باز رکھا ہے۔ آپ کا ایک قول یہ ہے کہ خدا کے دوستوں کا دل ہرگز ساکن نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ بے قرار رہتے ہیں، کیونکہ اس طبقہ میں سکون و آرام حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ دنیا میں حصول مقصد کی خاطر بے قرار ہوتے ہیں اور آخرت میں حصول منزل حاصل ہونے کی خوشی میں، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ سے غائب ہونے کی وجہ سے ان پر سکون اور آرام جائز نہیں ہوتا، اور عقبہ میں بارگاہ حق میں اس کی تجلی و رویت کی وجہ سے انہیں قرار نہیں آتا۔ ان کے لیے دنیا عقبہ کی مانند اور عقبہ دنیا کی مانند ہے، کیونکہ دل کو سکون یا تو مقصود و مراد کو پا لینے سے حاصل ہوتا ہے یا اپنے مقصود و مراد سے بے خبر اور غافل ہونے سے۔ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے لیے اپنے مقصود و مراد سے بے خبری، غفلت، دنیا اور آخرت دونوں جگہ جائز نہیں، اس لیے کہ محبت کی وارفتگی سے دل کو کیسے قرار حاصل ہو۔ واللہ عالم۔